پراپر ایجنڈا کے ساتھ میں کہوں گا، یا ایک پراپر اس کے ساتھ کہہ لیں اسٹریٹجی کے ساتھ ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے ٹوورڈز اگنورنگ دس تھنگ، اور ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے اس مائنڈ سیٹ کی طرف جو ظاہر ہے ایک ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، ویسٹرن پرنسپلز پر مبنی ہے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین اور یہ ریلیجن اور یہ مذہب کی باتیں، مذہب نے جو لمٹس لگائی ہوئی ہیں اور یہ جو حرام اور حلال، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ساری نعوذ باللہ بوسیدہ چیزیں ہیں، یہ بوسیدہ فلسفے ہیں جو بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ ماڈرن دور ہے، 21ویں صدی ہے، سائنس کا دور ہے، ماڈرنٹی کا دور ہے، انسان اب بہت عقل مند ہو چکا ہے، چھوڑو یہ فلسفے۔ اب یہ جو سوچ آ رہی ہے نا کہ یہ بوسیدہ چیزیں ہیں اور انسان بہت ماڈرن ہو چکا ہے، انسان سپرسٹیشن سے نکل چکا ہے، اور ہم ابھی تک سپرسٹیشن میں ہیں، یعنی مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے، پریکٹسنگ مسلمز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نیریٹو اور یہ جو بات ہے یہ ظاہر ہے کہ ویسٹ سے آ رہی ہے، لیکن ویسٹ سے کیوں آ رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ویسٹ میں کرسچینٹی تھی، انڈیا میں ہندوازم ہے، چائنا میں ظاہر ہے بدھزم ہے، تو یہ سارے جو ریلیجنز ہیں، بدھزم ہو گیا، ہندوازم ہو گیا، کرسچینٹی ہو گیا، جو کافی انفلوئنشل ریلیجنز ہیں، ظاہر ہے اسلام کے ساتھ یہ بھی انفلوئنشل ریلیجنز ہیں دنیا میں، تو یہ سارے جو ریلیجنز ہیں ان میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو سپرسٹیشن کی بیس پہ ہے، جو which honestly do not make sense to a common person۔ ویسٹ کو کرسچینٹی نے کوئی پریکٹیکلٹی نہیں دی، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ اکنامک ریلم میں ہو، چاہے وہ سوشل ریلم میں ہو، پریکٹیکلٹی بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ ویسٹ کو کرسچینٹی کی وجہ سے بہت سفر کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے پورا ان کا ایک فرقہ نکلا پروٹیسٹنٹس کا، کہ چرچ نے بہت مظالم ڈھائے ہیں، چرچ نے ساری اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور چرچ نے فری انکوائری کو بین کر دیا ہے، چرچ نے جو ہے ظاہر ہے سائنس کو بین کر دیا ہے، ہر وہ چیز جو بائبل کے خلاف جاتی ہے، سائنٹیفک پروگریس ان کی یا سائنٹیفک ڈسکوری، تو پادری یا پریسٹ جو ہے اس کو سنب کرتے ہیں۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے ویسٹ کی کہ ویسٹ لبرلزم اور ویسٹ سیکولرزم کی طرف کیوں گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لبرل مسلمان کہوں گا یا سو کالڈ ماڈرن ہمارے جو لوگ ہیں، جو سو کالڈ ماڈرن میں نے اس لیے کہا بیکاز انفارچونیٹلی دے ڈو ناٹ کوائٹ انڈرسٹینڈ دا ٹرو ڈیفینیشن آف بینگ ماڈرن، وہ یہی نیریٹو اٹھاتے ہیں ویسٹ کا، یہ اٹھا کے ہماری سوسائٹی پہ بھی لگاتے ہیں، اور دین اسلام کو بھی اسی لینس سے دیکھتے ہیں جس لینس سے ویسٹ نے کرسچینٹی کو دیکھا، جس لینس سے انڈیا نے ہندوازم کو دیکھا، جس لینس سے باقی کنٹریز نے اپنے اپنے ریلیجنز کو دیکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام تو پڑھا ہی نہیں نا کبھی، یا تو چلے اسلام آپ نے پڑھا ہے، یا تو اسلام کو چیلنج کرنے کے بارے میں کوئی بہت ٹھوس ایکیڈیمک باتیں آپ کے پاس ہیں rather than mocking and sarcasm, because the way I see it کہ یہاں ہمارے معاشرے میں جتنا میں نے انٹریکشن کیا ہے ہمارے اس طبقے کے ساتھ جو دین کو بوسیدہ سمجھتا ہے، جو دین کو امپریکٹیکل سمجھتا ہے، جتنا میں نے ان کے ساتھ کنورسیشن کی ہے، ٹو بی آنیسٹ انہوں نے دین کبھی پڑھا ہی نہیں، اور اگر انہوں نے پڑھا ہے تو وہ کن کتابوں سے پڑھا ہے، ڈائریکٹ خود نہیں پڑھا ہے، وہ ان کتابوں سے پڑھا ہے جو دین کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ تو یہ کون سا پڑھنا ہوا، یہ کون سی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جتنی میں نے ان سے ڈسکشنز کی ہیں، میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ان کا زیادہ مسئلہ ایموشنل ہے رادر دین انٹلیکچوئل۔ تو ایگریسولی اس نیریٹو کو پروموٹ کرنا جو نیریٹو یعنی ویسٹ کے لیے ہے، اور ویسٹ کی ایک پوری ریزن ہے سیکولرزم لبرلزم کی طرف جانے کی۔ اسلام تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، کبھی ویسٹ میں اسلام امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں، اسلام کی پریکٹیکلٹی تو کبھی انہوں نے دیکھی ہی نہیں، اسلام کے پرنسپل سے تو واقف ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلامک سوسائٹی کبھی وہاں نہیں بنی۔ تو وہ اپنی طرف سے ٹھیک گئے ہیں، کیونکہ کرسچینٹی، میں نے آپ کو بار بار کرسچینٹی کی طرف ریفر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو اس وقت کرنٹ ماڈرن فلاسفیز جو ہم پہ بھی تھوپی جا رہی ہیں، ان میں سے بہت بڑی فلاسفی لبرلزم کی فلاسفی ہے، اور لبرلزم پوری ایک فلاسفی ہے، ہیومنزم پوری ایک فلاسفی ہے۔ یہ آپ لوگ کبھی سرچ کیجئے گا کہ لبرلزم کے کیا ٹولز ہیں، لبرلزم کے کیا پلرز ہیں، اور ہیومنزم کیا فلاسفی ہے۔ اور یہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ایسی کنٹریز جن پہ ظاہر ہے کہ
وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز اپنا وہ جو ہے اپنی پاور جو ہے وہ ظاہر ہے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے تھرو. وہ لوگ بہت ایگریسولی ہمارے میڈیا کے تھرو, ہمارے ڈراماز کے تھرو, ہمارے ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو, ہمارے اکیڈیمیا کے تھرو, ہمارے جو ہے وہ ظاہر ایجوکیشن سسٹم کے تھرو اپنا نیریٹو لا رہے ہیں. اور وہ اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ وہ پاور میں ہے, سیدھی سی بات ہے. اب ہم انہیں کیا بلیم کریں, جو پاور میں ہے وہ اپنا نیریٹو لے کر آئے گا. دس از دا لا, دس از دا رول. لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنا زیادہ مرعوب ہو چکے ہیں, وہ اتنا زیادہ روب میں آ چکے ہیں, اتنی او میں آ چکے ہیں ویسٹرن فلاسفرز کے, ویسٹرن اکیڈیمیا کے, کہ اگر کوئی ان کا اپنا بندہ پاکستانی کوئی بات کرے گا, چاہے وہ دلیل کے ساتھ کرے, چاہے وہ بہت اچھے آرگومنٹ دے, تو وہ اس کو شاید نلیفائی بھی کریں گے, نگیٹ بھی کریں گے, ٹونٹ بھی کریں گے, موک بھی کریں گے, سارکیزم کی طرف بھی آئیں گے. اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے, اس خاص طبقے سے جو دین کا ظاہر ہے دین کو بوسیدہ سمجھتے ہیں, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ دین کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے, وہ لوگ زیادہ تر دین کو کس اپروچ سے دیکھتے ہیں, موکنگ اپروچ سے. دے ول موک ریلیجن, دے ول برنگ یو سچ تھنگس جو اللہ تعالیٰ نے متشابہات کہلائی ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے کہا نا متشابہات ہیں, قرآن میں کچھ محکمات ہیں. وہ متشابہات لے کر آئیں گے, آپ کو کویسچن کریں گے, اچھا تمہارا دین اگر اتنا پریکٹیکل ہے تو یہ کیا لکھا ہوا ہے تمہارے دین میں, اب اس کو آنسر کرو. اب بات یہ ہے کہ یہ اپروچ ہی ایروگینٹ ہے. جسٹ بیکاز سم تھنگ از ناٹ پروون, دی ایبسنس آف پروف ڈز ناٹ مین دیٹ کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. سائنس کتنا پروو کر سکتا ہے چیزوں کو؟ سائنس تو ابھی جو ہے وہ بلیک ہولز تک پہنچا ہے, ابھی وارم ہولز کی اور پورٹلز کی پوری ایک تھیوری ہے لیکن وہ پروو نہیں ہوئے. ڈارک انرجی, ڈارک میٹر, اس کی ایک تھیوری ہے. کتنی چیزوں کی ابھی تھیوری آئی ہے اور سائنس ابھی پہنچ رہا ہے. سائنس از ٹرائنگ ٹو کیچ اپ. تو یہ ایروگنس ہے کہ ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھنا اور نگیٹ کر دینا کہ چونکہ سائنٹیفک پروف نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے, چونکہ بات بہت ابسرڈ ہے اس کو موک کرنے لگ جانا. تو یہ اپروچ ان اٹ سیلف ایروگنٹ ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انفارچونیٹلی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس, ہمارے پڑھے لکھے لوگ ان کی باتوں میں آ کے نگیٹ بھی کر دیتے ہیں, چیزوں کو سننا ہی نہیں چاہتے. لیکن کوئی گورا صاحب آ کے بات کریں تو ظاہر ہے ہم مرعوب ہوئے ہیں. پہلی وہ چاہے جو مرضی بات کر رہے ہیں, ہم نے انہیں کرٹیکلی انالائز نہیں کرنا. ہمیں اکیڈیمیا ہماری یہی سکھا رہی ہے, یونیورسٹیز میں ہر جگہ, کہ ریلیجن کو ٹکا کے کرٹیکلی انالائز کرو, لیکن جو فلسفی وہاں سے آ رہی ہے اس کو کرٹیکلی انالائز نہیں کرنا. اور یہ ہماری تھنکنگ ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے آپ دیکھ لیں, ہم ان کی تھیوریز کو کتنا کرٹیکلی انالائز کرتے ہیں. ہم نے ان کی تھیوریز کو, ان کی آئیڈیالوجی کو, ان کی فلسفیز کو تو ہم نے اپنا بائبل مان لیا, اپنا جو ہے نا وہ فائنل ورڈ مان لیا کہ یس دس از اٹ, یہی سلوشن ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو ریلیجن ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں, ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ فوراً سے جو ہے نا وہ ایسے شو کرتے ہیں کہ نہیں 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 ہم ریلیجنس نہیں ہیں, ہم تو ماڈرن ہیں, ہم تو گریٹ تھنکرز ہیں. اور جب ان لوگوں سے کچھ ریلیجس 2-4 سوال کیے جائیں تو وہ ریلیجس نالج ان کا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. آج کل تو ایک وہ میم بھی چل رہی ہے کہ ہاؤ مینی رکعز ان سورہ فاتحہ. تو بہرحال یہ ایک مذاق کی بات ہے. جو لوگ اس میم کو فالو کر رہے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کیونکہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ اسلام کا ایک ایسا رکن ہے. اسلام, دین اسلام کہ جو زندگی کا فلسفہ ہے اس کا ایسا پارٹ ہے کہ اگر وہ چیز ہم اگنور کریں گے تو اس کے بارے میں اتنی اسٹرکٹ وارننگز ہیں قرآن اور حدیث میں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ چیز اتنا میٹر کرتی ہے اور کیا یہ چیز اتنی سیریس تھی اور ہم اسے اگنور کرتے آ رہے ہیں ایز اے سوسائٹی. اب میں سوسائٹی کی بات کرنے لگا اور وہ چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. دیٹ از دا نیکسٹ ان مائی لسٹ فار تھنگس دیٹ میٹر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ امر بالمعروف مینس enjoining good, نہی عن المنکر مینس forbidding wrong, forbidding evil. اب ہمارے ہاں جو فلسفہ پایا جاتا ہے, اگر ہم اپنی سوسائٹی کا ایک اوور ویو لیں, ہمارے ہاں جو ایک چیز پروموٹ کی جا رہی ہے وہ لبرلزم کے تھرو آ رہی ہے. لبرلزم کو سرچ آؤٹ کریں, گوگل پہ جا کے سمپل لکھیں لبرلزم, ریڈ اٹ کہ لبرلزم ہے کیا. Liberalism is based on 2 main principles. Number 1, individualism.
the importance of an individual, the importance of individual rights. Okay, number 1 individualism, number 2 इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. ये आप सर्च कर सकते हैं, ये फ़िलासफ़ी है कि और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बेसिकली लिबरलिज़म की फ़िलासफ़ी आई है. मैंने आपको बताया ना, वो चर्च से तंग थे, क्रिश्चियनिटी से तंग थे, प्रीस्ट से तंग थे. ज़ाहिर है किंग जो था वो अपने रूल को, अपने डिक्टेटरशिप को सैंक्शन कर देता था रिलीजन के थ्रू कि मैं तो डिवाइन हूँ, चोज़न बाय क्राइस्ट हूँ, तो लोग ताकि मुझे क्वेश्चन ना करें. इसकी बहुत एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि वेस्ट क्यों सेकुलरिज्म लिबरलिज्म की तरफ गया. बहरहाल इंडिविजुअलिज्म क्या है? इंडिविजुअलिज्म ये फ़िलासफ़ी है जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं. अगर आप पढ़ेंगे यू विल सी कि यस ये तो अच्छी बात है, इंडिविजुअल राइट्स तो होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, हर किसी को जीने का हक है. ये बातें तो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में जो प्रॉब्लमेटिक बात वहाँ पे आती है इंडिविजुअलिज्म में, वो ये आती है कि जब आप ये कहते हैं, देखिए 2 तरह की सोसाइटी ना, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी और कलेक्टिविस्ट सोसाइटी, दोनों का कंपैरिजन भी आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जाके कि कलेक्टिविस्ट सोसाइटी क्या होती है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी क्या होती है. कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज़ जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं. जैसे इस्लामिक सोसाइटी कलेक्टिविस्ट है, कोलैबोरेशन का हुक्म है, नेबर के राइट्स है, नेबर के बारे में सोचना है, एक दूसरे को बुराई से रोकना है, अच्छाई का हुक्म देना है, सूरह अल-असर की रोशनी में वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र. जबकि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी ओनली फोकस ऑन एन इंडिविजुअल, कि सेल्फ लव प्रमोट किया जाता है, सेल्फ के बारे में बात की जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात की जाती है. इसीलिए हमारी सोच सेल्फ लव के हवाले से देखें किस तरह से क्रिएट की जा रही है. एवरीवन इज़ अबाउट देयर ओन सेल्फ, क्योंकि हम पे वो फ़िलासफ़ी थोपी जा रही है, इंडिविजुअलिज्म की फ़िलासफ़ी थोपी जा रही है, और हम बहुत तेज़ी से इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ से दूर जा रहे हैं. इवन रिलीजियस लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो रोज़े रखते हैं, जो ज़कात देते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इन रियलिटी आइडियोलॉजी में वो भी इंडिविजुअलिस्टिक हैं, वो भी लिबरलिज़म के इस जो है ना वो उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं. तो मैं आपको बता रहा था कि इन शॉर्ट इंडिविजुअलिज्म का जो एक एस्पेक्ट जिससे हमें मसला है, और वो यही वाला मसला है कि इंडिविजुअल जो करना चाहे उसे कोई नहीं रोकेगा. ये बहुत बड़ा मसला है. ओके, ये क्यों मसला है? क्योंकि इंडिविजुअल अगर एक बीस्टली लाइफ भी जीना चाहे, इंडिविजुअल अगर सड़क पे खड़े होकर कुछ भी करना चाहे, कपड़ों के बगैर फिरना चाहे, कंसेंट के साथ सड़क पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी करना चाहे, अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ भी करना चाहे, इंडिविजुअल अगर होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाना चाहता है, जाना चाहे, अगर वो जो है ज़ाहिर है अपने सेम सेक्स पार्टनर के साथ शादी करना चाहता है, तो कोई उसे नहीं रोकेगा. अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म, प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म, ये है वो सोच कि माइंड योर ओन बिजनेस. तुम्हें क्या भाई, करने दो जो वो करता है, वट एवर दैट पर्सन वांट्स, तुम्हारा क्या इसमें जा रहा है? ठीक है ना, एक बंदा खुश है और वो खुशी में कर रहा है, ये तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर इशू. और ये हमारे स्टूडेंट्स का, मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मैंने जितने पढ़े लिखे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे हमारे जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट किया, वो बहुत तेज़ी के साथ इस सोच के कायल हो रहे हैं, किस सोच के कि माइंड योर ओन बिजनेस. हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को रोकने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी पे एतराज़ करने की, जो कर रहा है उसे करने दो. ओके, और वो समझते हैं कि ये चीज़ मॉडर्निटी है, ये चीज़ बेसिकली ओपन माइंडेडनेस है, और ये चीज़ बेसिकली एक प्रूफ है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बिकॉज यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस. अब ऑन दी अदर हैंड दैट डजंट मीन कि हम हर एक का जाके जो है वो सारी कलम कर दें, क्योंकि यही एक व्यू होता है ना दीनी लोग के बारे में जी कि ये तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये तो जी ये भी हराम कहते हैं, वो भी हराम कहते हैं. तो मैं वो एडवोकेट नहीं कर रहा फ़िलहाल, ना ही वो मैं करूँगा कभी, क्योंकि दैट इज़ टोटली एक्सट्रीमिज़म ऑब्वियसली. मैं असल में ये बात कर रहा हूँ कि देयर इज़ अ मॉडरेट पाथ, एक दरमियानी राह है, और वो दरमियानी राह की इंशाल्लाह हम इस पूरी एपिसोड में हम बात करने वाले हैं. तो हमारी सोसाइटी में ये सोच इतनी तेज़ी से परवान चढ़ रही है, हमारे यंग जनरेशन में स्पेशली, माइंड योर ओन बिजनेस वाली, कि भाई अगर मेरे साथ बैठ के एक बंदा टू बी ऑनेस्ट ड्रग्स कर रहा है, चरस पी रहा है, तो व्हाई शुड आई केयर, व्हाई शुड आई स्टॉप दैट पर्सन, उसकी लाइफ है, उसे करने दो. अगर मेरे सामने एक बंदा कोई भी ऐसी हरकत कर रहा है जो इस्लामिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, तो सो व्हाट, करने दो. ये चीज़ हमारा
انفارچونیٹلی اتنا خوبصورت ہمارا فیملی سٹرکچر تھا جہاں پہ بڑوں کی بات سنی جاتی تھی. ایک خاندان میں بڑے بزرگ ہوتے تھے, نیک لوگ ہوتے تھے, وہ آتے جاتے بڑے پیار سے ایسے جملے کہتے تھے, مثال کے طور پہ بچیوں کو کہ بیٹی مہمان آنے لگے, سر پہ دوپٹہ لے لو, بیٹی اپنی چیسٹ کور کر لو, بیٹی جو ہے اس طرح نہ بیٹھو, اس طرح بیٹھو. مطلب بڑے پیار سے, یہ نہیں کہ بڑے ڈانٹ کے ساتھ اور اس پہ تھوپ رہے ہیں چیر, جس طرح سے ایکچولی ڈرایا جاتا ہے نا کہ ہم پہ دین تھوپا جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ وہ لوگ جن کا ایک فیملی سٹرکچر ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں, جو خاندانی لوگ ہیں, کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ خاندانی سٹرکچر کتنا خوبصورت ہے پاکستان میں. اور وہ بزرگ اسی طرح لڑکے کو سمجھانا کہ پتر ذرا ڈیسنٹ ایکٹ کر خاتون کے سامنے, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ سمجھانا کہ کس طرح بات کرنا ہے, کس طرح گفتگو کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے مائنڈ سیٹس تبدیل کیے جا رہے ہیں, ہمیں انڈیویجولسٹک بنایا جا رہا ہے, ہمیں اس وے آف لائف کی طرف جا رہا ہے کہ اکیلے رہو, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ رہنے کی, یہ انٹرفیرنس نہیں کرنی. یعنی ایک تو ہے نا کہ فیملی میں اس طرح کی انٹرفیرنس کرنا جو نقصان دہ ہے, اس کے تو میں بھی خلاف ہوں, اور اس پہ ہم نے کئی بار بات بھی کی ہے. ہم نے اس پہ فیمنزم کا ایک شو کیا, اس میں کتنا زیادہ اس طرح کی انٹرفیرنس کو کنڈیم کیا جس سے زندگیاں برباد ہوتی. لیکن ایک ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, آپ کے بڑے آپ کو سمجھائیں, آپ کے بڑے آپ کو کوئی پتے کی بات کریں, آپ کے سینئر آپ کو کچھ جو ہے وہ دین کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے بات کرنا چاہیں, تو آگے سے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ اپنے کام سے کام رکھیں. اب یہ باقاعدہ ہماری یہ والی ویلیوز بنتی جا رہی. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس تیزی سے فیملی سٹرکچر جو ہیں ہمارے چینج ہو رہے ہیں, اور بہت مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں وہ والے بزرگ یہ بچے دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے, جو بزرگ ہم نے اپنی فیملیز میں دیکھے, جو نظر رکھنے والے تھے, جو ہمیں ڈی ٹریک نہ, ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہوتے تھے سمجھا دیتے تھے, پیار سے تھپکی دے دیتے تھے, پیار سے ایک نصیحت کر دیتے تھے. پتہ نہیں اب اس جنریشن کا کیا بننے والا ہے. they think کہ they are all self sufficient, they think کہ they can do anything, they can take any decision, they can do whatever they want. تو یہ بہت مجھے ایک دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کی اور ہم سب کی سوچ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اس ایسپیکٹ کے حوالے سے, اور اس پہ بات ہونی چاہیے. تو بہرحال دیکھیں, لبرلزم جو ہے وہ ہر اس چیز کو ایک سوشل کنسٹرینٹ سمجھتا ہے جو ان کے نزدیک انسان کی انڈیویجول لبرٹی میں حائل یا کہہ لیں کہ رکاوٹ ہو. مثال کے طور پہ انڈیویجول جو ہے اس کی لبرٹی سے میری یہاں پہ مراد ہے کہ وٹ ایور دیٹ انڈیویجول وانٹس ٹو ڈو. اب مثال کے طور پہ جس طرح کی کیمپین رن کی جا رہی ہے فیمنزم کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں, ایک تو ہے نا کہ جینون وومن رائٹس جو ہے سامنے رکھے جائیں کہ بھائی ڈومیسٹک وائلنس کیوں ہوتا ہے, وومن کو کیوں نہیں پڑھانے کی اجازت ایک فیملی میں, وومن کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا, لڑکیوں کو لڑکوں سے الگ کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک فیملی سٹرکچر میں, بیٹوں کو کیوں فوقیت زیادہ دی جاتی ہے بیٹیوں کی نسبت. یہ تو ہے جینون ایشوز. لیکن یہ کون سے ایشوز ہیں کہ فالو یور ڈریمز even though those dreams are against religion, against sharia. مثال کے طور پہ ماڈلنگ کا کیریئر لے لیں, مثال کے طور پہ آپ ایکٹنگ کا کیریئر لے لیں. ٹھیک ہے, ایکٹنگ کا کیریئر میں یہاں پہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ میڈیا ہماری جو انڈسٹری ہے, اور کوئی بھی میڈیا انڈسٹری ہے دنیا میں, جو ایکٹنگ کی انڈسٹری ہے, وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ اس لیے اسپیسیفکلی میں نے مینشن کیا ایسے کیریئرز جو کمپلیٹلی شریعہ کے خلاف ہے, اللہ رسول کی ٹیچنگ سے خلاف ہے. تو جب یہ تھیوری پروموٹ کی جاتی ہے نا کہ فالو یور ڈریمز, ڈو وٹ ایور یو وانٹ, جو تم کرنا چاہتے ہو, جو تم کرنا چاہتی ہو وہ دھڑلے سے کرو, تو ریلیجن کو پیچھے چھوڑ دو, کیونکہ ریلیجن سوشل کانسٹرینٹ ہے. یہاں پہ پھر کانسٹرینٹ کی بات ہوتی ہے. تو لبرلزم ہر اس چیز کو کانسٹرینٹ کہتا ہے, ہر اس چیز کو رکاوٹ کہتا ہے جو انڈیویجول کی لبرٹی میں جو ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے. اب ہماری یوتھ, آپ ان سے دین کی بات کر کے دیکھ لیں, آپ تھوڑا سا ان کو حلال و حرام بتانے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح غصے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ میں بڑی بڑی یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں جہاں ایک خاص طبقہ ہے اس ذہنیت کا,
جو قائل ہو چکے ہیں اس ذہنیت کے, ہم اس کا کاؤنٹر بتا رہے ہیں. اوکے, ہم ایکڈیمک کاؤنٹر انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے کہ وائی آئی بلیو کہ دس از something which will lead us to destruction and it is actually leading us to destruction. یہ میں نہیں کہتا ہے, بڑے بڑے فلاسفرز کہتے ہیں کہ یہ جو پلیجر پرنسپل ہے نا, کہ انڈیویجول لبرٹی میں آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ I can do whatever I want, I can chase whatever I want and I can adopt any career I want and no one should be there to stop me. Why this philosophy of individual pleasure is very harmful not only for the individual but for the society as well. ہمارا کنسرن بھائی یہ ہے کہ سوسائٹی تباہ نہ ہو جائے, کیونکہ اسی سوسائٹی میں ہمارے بچوں نے جانا ہے, اسی سوسائٹی میں ہم نے جانا ہے, اسی سوسائٹی کو آبزرو کرنا ہے, اسی سوسائٹی سے لرن کرنا ہے ہماری جنریشنز نے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چند لوگ کی اس ڈیزائر فالو کرنے کی وجہ سے اور سو کالڈ انڈیویجول لبرٹی کی فلاسفی کی وجہ سے باقی لوگ خراب نہ ہو جائیں. اصل میں تو یہ کنسرن ہے نا, بات تو یہاں پر آتی ہے ساری کی ساری کہ وی آر آل آن دا سیم بوٹ, اور اگر بوٹ میں تھوڑا سا بھی شگاف آ گیا تو سارے ڈوبیں گے, ایک دو بندے نہیں ڈوبیں گے. یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے, جس کو آگے میں ڈسکس کرنے والا ہوں, جس سے بات بہت کلیئر ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جو سارے نعرے میرا جسم میری مرضی, آلدو اس پہ بہت صفائی دیتے ہیں کہ نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ جی عورت کا جسم ہے تو اس کی ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے, اس پہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے, اس کو پریگننسیز آفٹر پریگننسی کاز نہیں کرنی چاہیے. بھئی اگر تو یہ بات ہے تو ٹھیک ہے, ہم ایگری کرتے ہیں, لیکن یہ نعرہ ان اٹ سیلف انڈیویجول لبرٹی کا نعرہ, اسی موومنٹ کا کوئی اور نعرہ بھی ہو سکتا تھا, اسی موومنٹ کو کسی اور طرح سے بھی پیش کیا جا سکتا تھا. یہ میرا جسم میری مرضی, یہ تو کاپیڈ نعرہ ہے, مائی باڈی مائی رائٹ. آپ یہ سرچ کر کے دیکھ لیں کہاں سے کاپیڈ شدہ ہے. تو بھئی اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کام ہی کرنا ہے, عورتوں کے حقوق کے لیے, تو کچھ اوریجنل تو لے کر آئے نا, کچھ اوریجنل ایشوز لے کر آئیں, اور ان اوریجنل ایشوز کو بڑے تہذیب میں رہتے ہوئے اور اچھے انداز میں جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے اچھے نعرے لگائیں. آپ اچھا جو ہے وہ ان کے کیس کو ایڈوکیٹ کریں, لیکن یہ نعرہ بیسیکلی انڈیویجول لبرٹی کا نعرہ. اور وہ کون سی لبرٹی؟ آبویسلی وہ جو میں آپ کو پرنسپل بتایا کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ, سیدھی سی بات ہے. اور ایسی ویب سائٹس ہیں, ایسی ایونیوز ہیں ہمارے میڈیا میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا, ہمارے اکیڈیمیا کا, ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا بہت تیزی سے مائنڈ چینج کر رہے ہیں. اس لیے بیویئر بردرز اینڈ سسٹرز, اللہ اور اس کے رسول آپ کے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر ہیں. اگر ان کے علاوہ آپ کسی اور کو اپنے ساتھ سنسیئر سمجھتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے رائٹس کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو آپ کے سکسیس کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور بہت دن رات کام کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی بھول ہے. ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اچھے ہوں گے وہاں بھی, اس سائڈ پہ بھی, لیکن ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے, ان کو بھی دعویٰ ہے کہ آپ ایک بار دین پڑھ کے دیکھیں, آپ ایک بار دین کا فلسفہ سمجھ کے دیکھیں, آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ غور کر کے دیکھیں. آپ نے دین کبھی پڑھا ہی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ, اسی لیے شاید آپ جو ہے ابھی تک اسی فلسفی کو پروموٹ کر رہے ہیں جو آپ کاپی کر کے ایکچولی لا رہے ہیں. تو آپ نے کبھی دین اسلام پڑھا ہی نہیں ہے. میری دعوت آپ سب کو یہ ہے کہ آپ دین اسلام پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں اب LGBT ہو گیا, دا رائٹ ٹو ابورشن ہو گیا, دا رائٹ ٹو ڈو زنا, کنسنشول زنا جسے کہتے ہیں, کہ اف ٹو پیپل آر ایگریڈ, واٹس یور ایشو. اگر وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, پری میرٹل سیکس ہے یا واٹ ایور اٹ از, جس کو ہم زنا کہتے ہیں اسلام میں, تو یہ ساری چیزیں ہمارے لوگ کی بڑی تیزی سے سوچ بنتی جا رہی ہے. اوکے, اینڈ وی ہیو ٹو سی کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس پہ کیا حکم ہے. تو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتا ہوں اور کچھ باتیں رکھتا ہوں جو انشاءاللہ بہت ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں گی. لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ باتیں مولوی نہیں کر رہا, یہ بات ہر وہ انٹلیکچوئل کر رہا ہے جو انٹلیکچولی آنیسٹ ہے, جس نے دنیا کے لیے کچھ کیا ہے, کچھ پازیٹیو کیا ہے, کچھ پروڈکٹیو کیا ہے. ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں نیپولین بوناپارٹ کا, اور ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں مارٹن لوتھر کنگ کا. نیپولین نے کہا تھا کہ the world suffers a lot, دنیا بہت زیادہ سفر کرتی ہے, not because of the violence of bad people but because of the silence of good people. دنیا اس لیے سفر نہیں کر رہی کہ بیڈ پیپل بہت زیادہ ہیں, بٹ
دنیا اس لیے سفر کر رہی ہے کیونکہ گڈ پیپل سائلنٹ ہے. تو یہی تو ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ بھائی برائی کو روکو, انجسٹس کو روکو. وی شوڈ مائنڈ آور اون بزنس بٹ وی شوڈ آلسو گیٹ انوالوڈ جہاں پہ ہمیں سوسائٹی کا نقصان نظر آ رہا ہے. جہاں پبلک ویلفیئر کی بات ہوگی اور پبلک ویلفیئر جو ہے وہ نقصان پہ آ جائے گا اور پبلک ویلفیئر اسٹیک پہ آ جائے گا, تو وہاں وی ول گیٹ انوالوڈ. دس از واٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, اگر آپ نے اپنا پیتھ چوز کر ہی لیا ہے, اگر آپ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہو اللہ رسول کی ٹیچنگس کو, اف یو ڈونٹ لائک دیم اینڈ یو ہیو لائک سم تھنگ ایلس, یو ہیو آل دا رائٹ ٹو پریکٹس. لیکن جب آپ کی وجہ سے پبلک ویلفیئر کو نقصان ہوگا, جب آپ کی وجہ سے ہماری جنریشن جو ہے ان کے گمراہی کی طرف جانے کا چانس ہوگا, تو یو ول بی کاؤنٹرڈ, یو ول بی گیون دی کاؤنٹر نیریٹو. obviously we will speak against it, we will have to see to it کہ ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں, انٹلیکچولی کیسے روک سکتے ہیں, اکیڈیمکلی اس پہ کیسے ہم بات کر سکتے ہیں. ہم کاؤنٹر تو دیں گے ڈیفینیٹلی, اور یہی ہمارے دین کا فلسفہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو نمبر 1 اسے اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, اپنی زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے, اپنے دل میں برا جانو, اینڈ دیٹ از دا ویکسٹ آف فیتھ. اگر تم دل سے بھی نہیں برا سمجھ رہے کسی چیز کو اور تم انوالو ہو گئے اس میں اور اس کا پارٹ بن گئے ہو اور تم اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہو اور تم اس کو جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہو, تو یو ہیو ایکچولی ابینڈنڈ دا ٹیچنگز آف اسلام. سیدھی سی بات ہے, یو ہیو ایکچولی فالن بلو دیٹ اسٹینڈرڈ آف فیتھ. وہ جو فیتھ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, جو منیمم اسٹینڈرڈ ہے, کہ کیا تمہارے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں رہا, کہ تم جو ہے وہ اتنا بھی نہیں کر رہے کہ تم دل میں اس چیز کو برا جانو. یہ ہماری ٹیچنگز ہیں, ہمارے دین کی ٹیچنگز ہیں, اور یہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے. تو نیپولین کا جو میں نے آپ کو کوٹ بتایا ہے کہ دنیا اچھے لوگ کی خاموشی کی وجہ سے برباد ہوگی. برائی ہمیشہ ایگزسٹ کرے گی دنیا میں, اور برائی ایگزسٹ کرتی آئی ہے, لیکن اٹ از آل اپ ٹو دا گڈ پیپل کہ ہاؤ دے رسپونڈ ٹو دا چیلنجز اینڈ ٹو دا ایول اینڈ واٹ دے ڈو ان آل دس ٹائم. ادروائز جنریشنز برباد ہو جائیں گی. یہ میں آپ کو ایک اور کوٹ بتاتا ہوں. یہ کوٹ ہے جی مارٹن لیوتھر کنگ جونیئر کا. He said the ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people, but the silence over that by the good people. The ultimate tragedy is not oppression and cruelty. Cruelty اور oppression ultimate tragedy نہیں ہے, بلکہ ultimate tragedy یہ ہے کہ جب کچھ لوگ oppression ہوتے دیکھیں, cruelty ہوتے دیکھیں اور اس پہ خاموش رہ جائیں. یہ ہے بیسیکلی ٹریجڈی بہت بڑی. اور ہمارا کیا سٹینڈرڈ ہے ہمارے اس طبقے کا جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں, ہم لوگوں کے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں. ان کی خاموشی مسلمانوں کے ایشوز پہ وہ آپ کے سامنے ہے, آپریشن کے ایشوز پہ, پیلسٹائن کے ایشو پہ, سیریا کے ایشو پہ, ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو مسلمس, ان کی خاموشی آپ کے سامنے. اور وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کہلاتے ہیں, اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتے ہیں. مدارس میں سوسائڈ اٹیکس ہوئے, مدارس میں بام بلاسٹ ہوئے, ایک بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, ایک بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ ہمیں بہت دکھ ہوا ہے, انسانی جان کا نقصان ہوا ہے. تو کیا آپ کے لیے مدارس کے لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا آپ کے لیے داڑھی والا انسان نہیں ہے؟ کیا آپ کے لیے جو بندہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے؟ کیا آپ کے لیے برقع کرنے والی انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے کوئی رائٹس نہیں ہے؟ وہ ہیومن بینگ نہیں ہے, اس کے ہیومن رائٹس نہیں ہیں؟ یہ ہے وہ تلخ سوال جن کا آنسر آپ تلاش کریں اور آپ حق کو پا جائیں گے, آپ پہنچ جائیں گے اس تک کہ اصل میں بات کیا ہے. تو بات وہی ہے کہ آپریشن پہ خاموش رہنا, کروئلٹی پہ خاموش رہنا, اور اپنی چوزن چیزوں پہ صرف جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنا, اس کی کیمپین چلانا. میری ریکویسٹ ہے نوجوانوں سے جو یہ بات سن رہے ہیں کہ ڈونٹ فال انٹو دی ہینڈز آف دوز وچ آر سمپلی ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف یو. میں نام نہیں لوں گا, نہ مجھے ایگزیکٹ پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, لیکن دیر آر آلویز سم پیپل. یہ آپ نے خود ٹریک آؤٹ کرنا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ شخص کا یا جو بھی وہ انسان ہے اس کا مقصد کیا ہے.
اور وہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے یا لے جا رہی ہے, اور کیا وہ واقعی ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں, کیا وہ واقعی جینوئنلی ہمارے ایشوز میں انٹرسٹڈ ہیں. یہ کچھ کویسچن ہیں جو آپ نے خود تھنک اوور کرنے, اور آئی ایم شیور یو ول ریچ دس کنکلوژن کہ اللہ رسول کے علاوہ کوئی بھی آج کے دور میں خصوصاً سنسیئر نہیں ہے. اس لیے جو باتیں میں یہاں پہ کرنے والا ہوں وہ سننے میں تلخ لگ سکتی ہیں, بٹ الٹیمیٹلی وہی سلوشن ہے, الٹیمیٹلی وہی اصل بات ہے. اور وہ بات کیا ہے میں آپ کے سامنے, اس سے پہلے کہ حدیث کی طرف آؤں, ول ڈیورنٹ کا بھی ایک کوٹ سنانا چاہوں گا. ول ڈیورنٹ ایک امریکن فلاسفر ہیں, ہائیلی رسپیکٹڈ ہیں ایکڈیمیا میں. ان کا کوٹ ہے, سو آئی شوڈ سے دیٹ سویلائزیشنز بگن ود ریلیجن اینڈ اسٹوئسزم. اسٹوئسزم, اسٹوئک, یہ سرچ کریں آپ, STOIC, اینڈ اسٹوئسزم STOICISM. یہ گریک اسکول آف تھاٹ ہے ایک ڈسپلن کا, اور ظاہر ہے کہ اٹ از اے اسکول آف تھاٹ آف کنٹرولنگ ڈیزائرز. اس نے کہا کہ سویلائزیشنز سٹارٹ ہوتی ہیں ریلیجن سے اینڈ اسٹوئسزم سے, اینڈ دے اینڈ وتھ اسکیپٹسزم اینڈ انبلیف. اور ریلیجنس اینڈ اور سویلائزیشنز اینڈ ہوتی ہیں, تباہ ہوتی ہیں جب اسکیپٹسزم ڈیولپ ہوتا ہے, انبلیف ڈیولپ ہوتا ہے, اور پلیجر پرنسپل کی طرف آتی ہیں civilization and the undisciplined pursuit of individual pleasure. civilizations کب برباد ہوتی ہیں, جب ایک undisciplined pursuit ہوتا ہے individual pleasure کا. کیا آپ اپنی تہذیب کو, کیا آپ اپنے گھرانے کو, کیا آپ اپنی لائف کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تو کرنا چاہتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے, پھر اسی فلسفے پہ چلیں. انڈیویجول لبرٹی, کون سی والی لبرٹی ہو میں شروع میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اگر آپ تباہی چاہتے ہیں تو پھر بس ٹھیک ہے, اس فلسفے پہ چل کر دیکھ لیں کہ آئی کین ڈو واٹ ایور آئی وانٹ اینڈ نو ون شوڈ ڈیئر اسٹاپ می اینڈ نو ون کین ٹیل می اینی تھنگ. اوکے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فیملی اسٹرکچر, پھر آپ کا فیملی اسٹرکچر کہاں جائے گا, آپ کی اپنی لائفز میں کیا کیوس ہوگا, اور ایز اے ہول ہم سوسائٹی کہاں پہ اسٹینڈ کریں. اور وہ ویسٹ میں تو بہت اچھے سے ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں. ہمیں اونچی اونچی بلڈنگز نظر آتی ہیں, ہمیں سائنٹیفک پروگریس نظر آتی ہے, ہمیں ان کی پروفیشنل ایتھکس نظر آتے ہیں, ان کے پروفیشنل ایتھکس میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز ان ویسٹ ایوری تھنگ از فار اے پرپز, ایوری تھنگ, ہر چیز کسی مقصد کے لیے ہے. اگر ایتھکس ہیں تو وہ پروفیشنل ایتھکس ہیں, وہ اس لیے نہیں ہے اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, وہ اس لیے ہے کہ بیکاز دیٹس ہاؤ دا سوسائٹی از ڈیزائنڈ, دیٹس ہاؤ یو نو. اور یہ اچھی بات ہے, میں اس میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا, کرٹیسائز نہیں کر رہا. دیکھیں میں نے کئی بار ان چیزوں کی تعریف کی ہے. سائنٹیفک پروگریس ویل اینڈ گڈ, سائیکالوجی میں, سوشالوجی میں پروگریس ویل اینڈ گڈ, بہت سی انوینشنس کی گڈ, مٹیریل پروگریس کی گڈ, لیکن وائی آر یو ٹرننگ اے بلائنڈ آئی ٹو دا سوشل پرابلمز اوور دیئر, وائی آر یو ٹرننگ اے بلائنڈ آئی ٹو واٹس ہیپننگ اوور دیئر. کبھی سوشل ایشوز تو اٹھا کر دیکھیں ویسٹ کے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کی سوسائٹی بھی کتنا سفر کر رہی ہے اس وقت, اور وہاں پہ سوسائڈز اور ڈپریشن اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز, ڈیورس اور کیا کیا پریولنٹ نہیں ہے وہاں پہ. ڈومیسٹک وائلنس وہاں پہ پریولنٹ نہیں ہے, وہاں کے اپنے ایشوز ہیں. تو ہمارا میسیج یونیورسل ہے, قرآن کا میسیج یونیورسل ہے, اللہ رسول کا میسیج یونیورسل ہے. اور وہ یونیورسل میسیج یہ کہ اگر تم انڈیویجول پلیجر کو پرسو کرو گے, اور اگر تم ایز اے سوسائٹی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے, تو پھر تم بہت دور چلے جاؤ گے, تباہی کی طرف چلے جاؤ گے, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. تو موونگ آن کوئکلی میں آپ کو کچھ حدیث بتاتا ہوں ان آرڈر ٹو ٹیل دا امپورٹنس آف امر بالمعروف اینڈ نہی عن المنکر. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا, چیپٹر 3 ورس 104, Let there arise from you a nation inviting to good, enjoining what is right and forbidding what is wrong, and those will be successful. باقاعدہ حکم ہے یہ مسلمان کو, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو, برائی کو دیکھو, اسے روکو, اچھائی کا حکم دو. This is how society is built. This is how people become successful. Then پھر ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی چیپٹر 3 ورس 110, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. You are the best people evolved for mankind because you enjoin what is good and forbid what is wrong and you believe in Allah. ہمارا بیسٹ ہونا کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم انجوائن کرتے ہیں گڈ کو اور فوربڈ کرتے ہیں رانگ کو. دس میکس us the best of generations. When Allah is calling someone best of generation, then they must be best of generation. لیکن کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟
کیا ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے کہیں ہم اس سے پھر تو نہیں گئے؟ یہ ایک بہت بڑا بگ کویشچن ہے. اور پھر قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں، جیسے سورہ توبہ کی چیپٹر نمبر 9 ورس 71 میں اللہ کہتے ہیں the believing men and believing women are allies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrong, and they establish prayer and give charity and obey Allah and His messenger. Allah will have mercy upon them. یہ چیپٹر 9 ورس 71 ہے کہ مومن مرد اور عورتیں وہ ایک دوسرے کے allies ہیں. allies سے مراد ہے helpers ہیں. They enjoin what is good, they forbid what is wrong. کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا کانسیپٹ آیا ہے کہ جب تم اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو کچھ برا کام کرتے دیکھو تو اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ. لیکن یہ روکنا اور یہ سمجھانا اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ اسکالرس کے نزدیک جب بھی آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے تو اس کی 3 کنڈیشن ہیں کہ دیٹ شوڈ بی ڈن بیسڈ آن نالج، نمبر 2 بیسڈ آن جینٹلنس، نمبر 3 بیسڈ آن پیشنس. نالج کے ساتھ کرنا ہے. اگر نالج نہیں ہے تو آپ پھنس جائیں گے. آپ کس بیسس پہ اس کو سٹاپ کر رہے ہیں؟ اوکے، نمبر 1 نالج، نمبر 2 جینٹلنس یعنی کہ پولیس نہیں بن جانا، حرام پولیس نہیں بن جانا. جینٹلنس شو کرنی ہے، مخلص پن نظر آنا چاہیے، سنسیریٹی نظر آنی چاہیے کہ یار یہ بندہ سنسیئر ہے، کنسرنڈ ہے میرے بارے میں، جان کے نہیں کر رہا ہے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے نہیں کر رہا. انفارچونیٹلی ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کریکٹ کرتے ہیں، ہم ان میں جو ہے کیڑے نکالتے ہیں بیٹھ کے. ہمیں یہ نالج ہی نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں کرنا کیسے ہے. مثال کے طور پہ اگر میرے سامنے ایک ینگسٹر آئے گا اور وہ 5 وقت کی نماز کیا وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، اور میں اس کے کانوں میں ایئر پوڈز دیکھوں گا اور وہ گانے سنتے دیکھوں گا، تو میں پہلی بات اگر اسے یہ کہہ دوں گا کہ بھائی صاحب میوزک حرام ہے، آپ نہ سنا کریں، تو آئی تھنک کہ وہ نیکسٹ ٹائم میرے پاس نہیں آئے گا. میں اس کا میوزک چھڑوا کے کیا کروں گا جب کہ وہ اللہ رسول کو ہی نہیں جانتا. ابھی تو اس کو تعارف ہی نہیں ہے اللہ کا رسول کا، اس کو تو پرپز آف لائف ہی نہیں پتہ ہے، تو نمازوں کا کنسیپٹ ہی اس کو کوئی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات یاد رکھیں، یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں شروع میں حرام کی ترغیب زیادہ کرتے تو ہم سے بھی نہ شاید چھوڑا جاتا. یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک شخصیت سازی کی ہے ان کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا ہے، ان کے دل میں اللہ سے محبت ڈالی، اور پھر جا کے انہوں نے جو ہے وہ حرام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بتدریج جس طرح سے ایک حرام آیا، شراب سٹیجز میں حرام ہوئی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آج کے دور میں شراب سٹیجز میں حرام ہوگی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کے لیے الگ احکامات اس لیے تھے کیونکہ وہ سوسائٹی ایسی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت دیکھ کے کسی سے بات کرنی چاہیے. اور اس حوالے سے میں آپ کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا زبردست کوٹ جو ہے وہ سناتا ہوں. یہ امام احمد بن حنبل نے رپورٹ کیا ہوا ہے. احمد بن حنبل reported the companions of Ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him, رضی اللہ عنہ, if they passed by people from whom they saw something they disapproved, they would say. جب بھی ابن مسعود صلی اللہ عنہ کے کمپینینز کہیں سے گزرتے تھے اور وہ کسی کو وہ کام کرتے دیکھتے تھے جو وہ ڈس اپروو کرے، یعنی حرام کام یا غلط گفتگو اور واٹ ایور اٹ واز، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ٹیک اٹ ایزی، مے اللہ ہیو مرسی آن یو. وہ یہ نہیں کہتے تھے حرام اسٹاپ اٹ، گیٹ آؤٹ آف ہیئر، اوکے، اور تم بہت غلط کر رہے ہو. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. لک ایٹ دا جینٹلنس، لک ایٹ دا کائنڈنس، لک ایٹ دا کنسرن. ٹیک اٹ ایزی برادر، I know it's getting hard on you. Life is very hard. Okay? May Allah have mercy on you. رحمکم اللہ. اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے. دعائیہ کلمات. ہمارا کیا رویہ ہے وہ آپ کے سامنے. تو اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر تو کرنا ہے، لیکن اس کا نالج بھی ہونا چاہیے، ایٹیکیٹس بھی ہونے چاہیے، جینٹلنس بھی ہونی چاہیے. اور تیسری چیز میں نے جو آپ کو بتائی تھی، نمبر 1 نالج کے ساتھ کرنا ہے، نمبر 2 جینٹلنس کے ساتھ کرنا ہے، نمبر 3 پیشنس کے ساتھ کرنا ہے. نالج ضروری اس لیے کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اگر آپ کو نالج نہیں ہوگا ایک میٹر کا، آپ سمجھائیں گے کیا اگلے کو؟ ٹھیک ہے، کل کو کہیں شرمندہ نہ ہو جائے کہ کوئی غلط بات سمجھا دی ہے. نمبر 2 جینٹلنس، اٹ از ڈیورنگ دیٹ پروسیس، کہ جب کر رہے ہو تو جینٹلنس، اور پیشنس ہے آفٹر دیٹ، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ مانے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو شن کر دے، ہو سکتا ہے وہ کہے اپنے کام سے کام رکھو. تو فرسٹریٹ نہیں ہونا، پیشنٹ رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن اس چیز کو نہیں چھوڑنا ہے. اوکے، دیز آر سم آف دا تھنگز دیٹ اسکالرز ہیو ٹولڈ اس. اور بہت ہی خوبصورت حدیث
which is actually اس پورے ایپیسوڈ کا جو کرکس ہے وہ یہ حدیث ہے. النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ reported the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, اور یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2361, اور obviously صحیح حدیث ہے. The parable of the one who observes the limits prescribed by Allah and the one who transgresses them is the likeness of a people who board a ship after casting lots. ان لوگ کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹرانسگریس کرتے ہیں, لمٹس کو کراس کرتے ہیں, ان لوگ کی مثل ہے جنہوں نے ایک شپ پر بورڈ کیا. They are all on a ship. Some of them are in its lower deck. ان میں سے کچھ lower deck میں and others are in its upper deck. ان میں سے کچھ upper deck میں. Those in the lower deck, when they need water, go to the upper deck and say. لوور ڈیک والے جب انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر والے ڈیک میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں if we make a hole in the bottom of the ship we will not harm you. سبحان اللہ. check out the example given by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم نیچے شپ میں ایک ہول کریٹ کر لیں تو تمہیں تو کوئی ہارم نہیں ہوگا نا, ہم تمہیں ہارم نہیں کر رہے, ہم بس نیچے ایک ہول کریٹ کر رہے ہیں, ہمیں پانی چاہیے. If those in the upper deck leave them to carry out their plan, they will all be drowned. But if they stop them, they will all be safe. کیا بات ہے. اگر یہ بات بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی, ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, تو پھر اس کی عقل کا کیا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع مثال پیش کی ہے کہ تم سب ایک کشتی کے مسافر ہو, ایک شپ کے مسافر ہو. اب نیچے والی جو ڈیک ہے اس کے لوگ اگر یہ کہیں جی کہ ہمیں پانی چاہیے اس لیے ہم ایک ہول کریٹ کرنے لگے, لیکن تمہیں کوئی ہارم نہیں ہوگا, ہم کون سا تمہارے پارٹ میں ہول کریٹ کر رہے ہیں, ہم تو اپنے پارٹ میں ہول کریٹ کر رہے ہیں, ہم تو تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں رہے. لیکن اگر اوپر والے مان لیں گے اور کہیں گے ہاں ہاں کرو, ہمیں کون سا تم ہارم کر رہے ہو, تو سارے ڈوب جائیں گے, شپ ڈراؤن ہو جائے گا. اور اگر اوپر والے روک دیں گے تو سارے بچ جائیں گے. یہ ہے فلسفہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. ہم کیوں روکتے ہیں کسی کو برائی سے؟ کیونکہ ہم سب مارے جائیں گے. اللہ کے بندوں, تمہاری حرکتوں کی وجہ سے کچھ تو مطلب ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا. یہ جن سیلیبریٹیز کو ہم فالو کرتے ہیں, کیا سوشل رسپانسبلٹی ہے ان کی؟ کبھی انہوں نے احساس کیا ہے؟ یہ جو ولاگرز ہیں جو پیسے کما رہے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے, کیا انہوں نے کبھی سوشل رسپانسبلٹی کا احساس کیا ہے کہ ہماری وجہ سے بچے برباد ہو رہے ہیں, ہماری وجہ سے بچوں کی لینگویج خراب ہو رہی ہے, ہماری وجہ سے بچوں گالیاں سیکھ رہے ہیں, بچے ایک دوسرے کو روسٹ کرنا سیکھ رہے ہیں, اساتذہ کی عزت کرنا جو ہے وہ چھوڑیں, ماں باپ سے بدتمیزیاں سیکھ رہے ہیں. کیا انہوں نے کبھی سوشل رسپانسبلٹی کا احساس کیا ہے؟ سب کی تباہی ہے بھائی, سیدھی سی بات ہے. آپ کی وجہ سے باقی بھی مارے جائیں گے, تو ہم کیوں آپ پہ بات نہ کریں, ہم کیوں آپ کو کاؤنٹر نہ دیں, ہم کیوں آپ کو نہ سمجھائیں, ہم کیوں آپ کو سنسیریٹی سے نہ روکیں تاکہ یہ شپ ہمارا ڈراؤن نہ ہو جائے, ہماری پوری سوسائٹی ڈراؤن نہ ہو جائے. آپ LGBT کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, کریں, بند کمرے میں جا کے کریں. آپ LGBT خود کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہے, بھائی اس طرح سے نہ کریں کہ ہمارے بھی بچے کل کو برباد ہوں. آپ نے حرام چوز کر لیا ہے تو سو بی اٹ. لیکن جب آپ سوسائٹی میں آئیں گے, جب آپ ایڈوکیٹ کریں گے کسی بھی ایسی چیز کو وچ اکارڈنگ ٹو ریلیجن, اکارڈنگ ٹو وہی تباہ کن چیز ہے, تو آپ کو روکا جائے گا, آپ کو کاؤنٹر کیا جائے گا, آپ کے بارے میں بات کی جائے گی. کل کو ہم نے اپنی جنریشنز کو بچانا ہے بیکاز وی بلیو کہ اس کے بہت زیادہ ہارمز ہیں. سیدھی سی بات ہے. اوکے, تو یہ ہے اصل میں بات کہ جب ہم سارے ایک کشتی میں ہیں, ایک شپ میں ہیں, ایک سوسائٹی میں ہیں, وی ڈونٹ وانٹ ایول اینڈ امورالٹی ٹو اسپریڈ, ایز سمپل ایز دیٹ. اور اگر اسپریڈ کرے گا تو ہمیں روکنا ہے, ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے, ہمیں برائی کو روکنا ہے. لیکن کیسے روکنا ہے, وہ 3 سٹیپس میں نے آپ کو بتایا, نالج, جینٹلنس اینڈ پیشنس. یہ چیز سیکھنے والی بات ہے. اور لاسٹلی, اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کی وارننگ کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے ترک کر دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر آپ اپنے دوست کو کوئی غلط کام کرتے دیکھیں اور اس کو دل میں بھی برا نہ جانیں, تو پھر آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ بندہ کافر ہو جاتا ہے, لیکن آپ میں رائی کے دانے برابر بھی جو ہے وہ ایمان نہیں ہے کہ آپ نے دل میں بھی اس کو برا نہیں جانا اور آپ اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ رہے ہیں, لبرل سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا ماڈرن ہوں. اور بھائی ویسٹ کیپٹلزم کا مزہ چکھ کے, اس پروگریسو لبرلزم کا مزہ چکھ کے اب اسپرچویلٹی کی طرف آ رہا ہے.
اور ہم لوگ اب اس طرف جا رہے ہیں, تباہی کی طرف جا رہے ہیں. وہ لوگ نے ڈپریشن کا مزہ چکھ لیا ہے کہ اس میں نری ڈپریشن ہے اس وے آف لائف میں. انڈیویجول پلیجر اونلی ٹیکس یو ٹو the pursuit, the undisciplined pursuit of individual pleasure only takes you to depression. یہ دیکھ لیا انہوں نے, اور اب وہ اسپرچویلٹی پہ بات کرنے لگ گئے ہیں. سرچ اٹ آؤٹ کہ ٹیڈ کی ٹاکس کیا ہو رہی ہیں, ریلیجن کو ری وزٹ کیا جا رہا ہے, اسپرچویلٹی کو ری وزٹ کیا جا رہا ہے. اور ہم ان سے 10-12 سال, ابھی 20 سال پیچھے, ہم ابھی کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے ان کی وہ پرانی چیزیں فالو کرنی ہے جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا, ان کی سوسائٹی کو تباہ کیا, سوسائٹی میں کیوس لے کر آئے ان کی, وہ ان کے کلچر کو تباہ کر دیا ان چیزوں نے. اور اب وہ اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں, اپنی فلاسفیز کو, اپنی آئیڈیالوجیز کو. یہ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. تو اگر ہم نہیں ابھی بھی سوچیں گے اس پہ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ, تو پھر اس کے بارے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سنا دیتا ہوں. اس سے پہلے ایک حدیث ایک اور میں ایڈ کر دوں, بیکاز دس حدیث از ونڈرفل ینگسٹرز کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بیویئر آف سٹنگ ان دا روڈس پر بیٹھنے سے گریز کرو, یعنی ایسے علاقوں سے جہاں لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے. They said, O Messenger of Allah, we have nowhere else to sit and talk. ہم کہاں بیٹھے پہ. So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, if you insist then give the road its right. اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو روڈ کو اس کے حقوق دو. تو صحابہ نے کہا کہ کیا ہے رائٹس روڈ کے یا رسول اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, lowering the gaze, نظروں کو نیچا رکھو, avoid harming others, دوسروں کو ہارم نہ کرو اپنے الفاظ سے, اپنی حرکات سے, اپنے اونچے پن سے, ریٹرن گریٹنگز آف پیس, سلام کا جواب دو, انجوائن دا گڈ اینڈ فاربڈ دا ایول. اگر روڈ پہ بیٹھنا ہی ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم ایز اے ہول تباہی کی طرف چلے جاؤ. یہ ہے کانسیپٹ ہمارا مائنڈ یور اون بزنس کا کانسیپٹ نہیں ہے. وی ہیو نو پرابلم, اگر آپ اکیلے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں جائیں کریں, آپ اللہ کو خود جواب دیں. لیکن جب آپ اوپن میں آ کے کریں گے, جب آپ ہماری جنریشنز کو انفلوئنس کریں گے, تو وی ول اسپیک اباؤٹ اٹ. دس از دی کانسیپٹ, بیکاز وی ایون وانٹ یو ٹو ناٹ گیٹ ڈسٹرائڈ, وی ایون وانٹ یو ٹو کم ٹو دا ٹروتھ, کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں, آپ کی لائف میں بھی پیس آ جائے. دیٹس دا مین انٹینشن بیسیکلی. سو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. یہ قرآن کی آیات اس کے بارے میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ سٹرن وارننگز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو آیت ہے نا کہ لعنت کی گئی فرام دا curses were imposed on the from the tongues of داؤد علیہ السلام and other prophets. کس پہ؟ بنی اسرائیل پہ. کس لیے؟ کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تھا. تو انہیں بدوا دی ان کے میسنجرز نے کہ تم لوگ سوسائٹی کو برباد کر دو گے بیکاز آف دس undisciplined pursuit of individual pleasure. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے, by the one in whose hand is my soul, اللہ کی قسم کھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, you will enjoin good and forbid evil or else Allah will soon send punishment upon you. تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو, ادروائز اللہ تم پہ پنشمنٹ سینڈ کرے گا. دین یو ول سپلیکیٹ ٹو اللہ اینڈ ہی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ فرام یو. تم اللہ سے دعائیں کرو گے, اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے اور لوگ امورالٹی اسپریڈ کریں, تو پھر اللہ ایسی بیماریاں بھیجتا ہے جس کا تم نے کبھی ذکر بھی نہیں سنا. اور یہ جو پچھلی حدیث میں نے سنائی ہے, اٹ از ان سنن الترمذی حدیث نمبر 2169 اینڈ اٹ از گریڈڈ حسن بائی علامہ الالبانی. تو یہ اتنا سیریس معاملہ ہے بردرز اینڈ سسٹرز. پلیز اس سے پہلے آپ کسی آئیڈیالوجی کو, کسی فلاسفی آف لائف کو فالو کریں, اس کے بارے میں پڑھ لیں, دین کو پڑھ لیں, دین کا یہ کانسیپٹ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سمجھیں. ایز اے سوسائٹی ہماری ذمہ داری ہے ہم اچھائی کا حکم دیں, برائی سے روکیں لوگوں کو. ہم برائی کو دل میں برا جانیں, ہم برائی کو روکنے کے ایٹیکیٹ سیکھیں جو میں نے آپ کو بتائے, ہم دین کا علم حاصل کریں. ہم اس فلاسفی کے قائل نہ ہو جائیں جی کہ ہم آل ان آل ہیں, ہم سیلف سفیشینٹ ہیں اور ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی کچھ نہ سمجھائے, ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کریں گے. اگر آپ اس لائف کی طرف, اس آئیڈیالوجی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جا کر دیکھ لیں, اور اگر آپ کو سکون مل جائے تو ضرور بتائیے گا, اگر آپ کو اپنی منزل مل جائے تو ضرور بتائیے گا. ود دس I would like to take leave, اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سے ایک اور ٹاپک پہ بات ہوگی. ٹیک کیئر آف یور سیلفز اینڈ ٹیک کیئر آف تھنگس دیٹ ایکچولی میٹر ان لائف. بارک اللہ, جزاک اللہ خیر فار لسننگ.